اگر آپ خبریں فالو کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں بھرپور طریقے سے جو ملاقاتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب چونکہ کووڈ ان کو ہو گیا ہے، اللہ انہیں صحت دے، اسحاق ڈار صاحب اس وقت یہ ملاقاتوں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ڈی فیکٹو پی ایم اس وقت ملک میں اسحاق ڈار صاحب ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اب یہ بائی چوائس اسحاق ڈار صاحب کو ان جو کرٹیکل 2 ہفتوں کے اندر یہ اہم ذمہ داری دی گئی ہے، یہ کیا پی ایم ایل این کی جو پالیسی ہے کیا اس کی طرف انڈیکیٹ بھی کرتا ہے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب یہ سارے معاملات طے کریں گے تو یہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے؟ لیکن گزشتہ دنوں میڈیا کے اندر جو رپورٹرز ہیں جو اس ایشو کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات کی، خاص طور پہ ڈان سے تعلق رکھنے والے رپورٹر ریاض صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس کے حوالے سے سوچ بچار ہے اور موسٹ پروبلی یہ ہونے جا رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے ان کو ایڈریس کیا ریومرز کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہائپ ہے کہ امینڈمنٹس ہونے جا رہی ہیں، حکومت ایسا کچھ نہیں سوچ رہی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ڈیمانڈ کیا تھا ریویو، جو ریلیونٹ کلازز تھے، ان کی جو ججمنٹ تھی 2019 کی کھوسا صاحب کی، اس کی کو کمپلائی کیا جائے گا، جو بھی اس کی لوازمات یا اس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے گا۔ تو کھوسا صاحب ذرا اس پورے معاملے کو آپ ہمیں سمجھا دیجئے کہ سپریم کورٹ نے جو ڈیمانڈڈ ریویو کہا تھا ریلیونٹ کلازز کا، تو اس کی کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا پیچھے کوئی پیپر ورک ہو رہا ہے؟ کیا اس پہ کوئی تبدیلی یا کچھ اور اس وقت آن دا کارڈز ہے؟ دیکھیں، اصل میں جب پہلے کیا تھا محترم عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن کا کیا تھا جی سر، تو سپریم کورٹ میں وہ چیلنج ہوا، تو وہ یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی آپ نے بغیر کسی قانون کے رول کے آپ نے کیسے ایکسٹینشن دے دی ہے، جب قانون میں کوئی ایسی ضابطہ نہیں ہے، کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے، کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پریسیڈنٹس ہیں، تو سپریم کورٹ نے اس کو معطل بھی کر دیا تھا اس آرڈر کو، اور پھر انہوں نے دوسرا نکالا، سپریم کورٹ نے پھر اس کو بھی معطل کر دیا، اور پھر ان کے اس وقت کے جو وزیر قانون تھے وہ وزارت قانون کا قلمدان کو یعنی مستعفی ہو کر آ کے وکالت کی انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ تو آپ کو قانون سازی اس کی کرنا پڑے گی کہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، آپ کو قانون سازی اس کے بارے میں کرنی پڑے گی۔ تو اس کے بعد چنانچہ قانون سازی کی گئی، اور اس میں پارلیمان کے پاس معاملہ آ گیا، جی سر، اور 6 مہینے کی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن۔ سر پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اس ایشو کے اوپر سارے سب لوگ تو یک زبان تھے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ میں خود سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں، ہم نے کہا تھا کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے کسی حالت میں اور کسی بھی محکمے میں، باہر کے ابھی اصولی طور پر ہمارا یہ موقف تھا، لیکن جب بعد میں ہم نے عظیم تر قومی مفاد میں ہم نے اپنی جو ہماری ترامیم تھی ہم نے وہ واپس لے کے متفقہ کیا، تاکہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو کر اس چیز کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں توقع کرتا ہوں کہ اب پاکستان تحریک انصاف بھی اسی بڑے پن کا مظاہرہ کرے گی جو ہم نے کیا ہے، اور مل بیٹھ کر ان تمام مسائل بالکل سر، میرا سوال سر بڑا اسپیسیفک ہے کھوسا صاحب، یہ جو سپریم کورٹ نے ڈیمانڈ کیا تھا ریویو، جو ریلیونٹ کلازز تھیں، کیا وہ جو ان کو کمپلائی کرنا ہے اس کا جو کام ہے وہ ہو رہا ہے؟ کیا وہ اس کا جو بھی قانونی طور پہ جو لوازمات کی ضرورت ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ نہیں، وہ ہم نے کر دیا تھا، وہ اس کی جو ہے دیکھیں قانون سازی ہو گئی تھی، لا بن گیا تھا، جس کی وجہ سے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی۔ سر تو پھر خواجہ آصف صاحب یہ کیوں کہہ رہے کہ وچ شیل بی کمپلائڈ ود ان ڈیو کورس؟ اگر وہ ہو گیا تو وہ کہہ کیوں رہے کہ وچ شیل بی کمپلائڈ ود؟ دیکھیں کوئی اب بات یہ ہے کہ سینئر اصول یہ طے ہوا ہے جو کہ سینئر موسٹ جو ہے اس کو بنایا جائے، ان کو بنایا جائے۔ دیکھیں سبھی ظاہر ہے کہ اس چکی سے اس کندن کی طرح وہ جو ہے بن کے آتے ہیں، جتنے بھی ماشاءاللہ ہمارے لیفٹیننٹ جنرلز بنتے ہیں، یہ 3 اسٹار بنتے ہیں، وہ سبھی ماشاءاللہ اس چکی سے آتے ہیں، اور ہماری تو بہت ہارڈنڈ جو ہے آرمی ہے، وار ٹون آرمی ہے۔ آپ دیکھیں یہ 70-80 سے جب سے یہ افغانستان ایشو ہوا تھا پہلی مرتبہ کا، اس وقت سے لے کر آج تک ہماری آرمی جو ہے بہت زیادہ قربانیاں دے رہی ہے۔ 9/11 کا تسلسل جاری رہا، اور اس کے بعد ضرب عضب وغیرہ۔
ابھی وہ جو کمپلائنس ہونی ہے سر، وہ ریلیونٹ کلوزز کی، اس حوالے سے بس مجھے بتا دیجئے وہ ہو گئی ہے، ہونی ہے؟ کوئی خواجہ صاحب کہتے ہیں ہونی ہے، آپ کہہ رہے وہ ہو گئی بھی ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سینئر موسٹ، اب سینئر موسٹ ایک جنرل صاحب 19 کو جا رہے ہیں، ایک 27 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور باجوہ صاحب 29 کو ہو رہے ہیں. اب سینئر موسٹ اگر بننا ہے تو اس میں شاید کوئی ایسی چیز آ جائے کہ بھئی سینئر موسٹ کے لیے کوئی 2 دن کی ایکسٹینشن کا شاید تصور کیا جائے، لیکن اس کا بھی راستہ موجود ہے، آلریڈی موجود ہے. اس لیے وہ کوئی ایسی ترمیم جو ہے نہیں ہونے جا رہی، اور اس کی کمپلائنس کہ ہم اسی کے جو قانون سپریم کورٹ ہی کی ہدایت پر پارلیمنٹ نے بنایا تھا، جس میں وہ پی ٹی آئی کا بل تھا، ہمارا نہیں تھا سر. بالکل، لیکن سر ماشاءاللہ پاکستان کی سیاست میں سر ہمیں بھی معلوم ہے کہ جو کنسنسس ہے خاص طور پہ پارلیمنٹ کے اندر وہ بشاز و نادر ہی ہوتا ہے سر. تو اس میں پارلیمنٹ کی جو بصیرت کو آپ دے سکتے ہیں کریڈٹ اگر دینا چاہیں کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا. پی ٹی آئی بے شک بل لے کے آئے، لیکن ماشاءاللہ سب کی بھرپور سپورٹ تھی. تھوڑا سا میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. فواد حسین صاحب کی آج ٹویٹ ہے چوہدری صاحب کی، اور میں یہ ازیوم کر رہی ہوں کہ یہ پارٹی پالیسی کی بات کریں. انہوں نے کہا جی کہ جو تقرری کے ضمن میں صدر مملکت اپنی آئینی ذمہ داری ادا کریں گے. صرف یہ واضح کر دوں، صدر مملکت جو بھی قدم اٹھائیں گے اس سے عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہوگی. اچھا، اوپن اینڈڈ رکھا ہے فواد صاحب نے. اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صدر مملکت وہی قدم اٹھائیں گے جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ بھائی جو بھی ہے وہ آگے معاملات ہوں گے. دوسرا یہ کہ خان صاحب جو کہیں گے وہ ویسا قدم اٹھائیں گے. اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ دیکھیں ہماری بات یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے، فواد نے جو کہا ہے، بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، جو کہ سپریم کمانڈر ہیں پاک افواج کے، وہ تو قانون کے مطابق اس کو ڈیل کریں گے، کرنا بھی چاہیے قانون کے مطابق. اور جہاں تک کہ خان صاحب کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ خان صاحب ہر اس قانون کو سپورٹ کریں گے، جو ہر اس اقدام کو سپورٹ کریں گے جو قانونی ہو، ماورائے قانون یا اس میں رد و بدل ایسے کر کے کہ جس سے اس کی اسپرٹ بھی کمپرومائز ہوتی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں کریں گے. لیکن ان کا جو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ عارف علوی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں وہ جو بھی اقدام کریں گے تو اس کو ظاہر ہے کہ پارٹی کے جو ہمارے جو پارٹی کی جو سربراہ ہیں ہمارے، وہ بحیثیت ایک سب سے بڑی پارٹی ہونے کے وہ اس کو سپورٹ کریں گے. خدشات تھے نا آپ کے، خان صاحب تو بڑے عام کہتے رہتے تھے کہ کس کا مینڈیٹ ہے لگانا یا نہیں لگانا، جو چور ہوں ڈاکو ہوں، یہ آپ کہتے ہیں نا وہ نہیں لگانا چاہیے. اب وہ خدشات دور ہو گئے آپ کے. دیکھیں اس میں اس وقت 2 چوائسز ہیں. اس پہ ہم بالکل، یہ تو ایک عالمی پرنسپل ہے نا ایک کہ جس میں کہ جو شخص جس کی کریڈیبلٹی نہ ہو، جو کہ کمپرومائزڈ ہو قانونی طور پہ، اپنی کریڈیبلٹی، اپنے جو بھی اس کی آنیسٹی ہے، انٹیگریٹی ہے، وہ اس پہ کوشچن مارکس ہیں. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ عدالتیں کہہ رہی ہیں. اس کی کوئی حیثیت ہونی چاہیے. لیکن اب تبدیل ہو گیا تھوڑا پولیٹیکل، اب تو ویٹ اینڈ واچ ہو گئے نا آپ کی. اب دیکھیں، اب میں آپ نے کل اپنے پروگرام میں ایک ٹرم یوز کی تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایپٹلی آپ نے یوز کی تھی، دیٹ مور وی چینج مور وی ریمین دا سیم. ٹھیک ہے، اب جو یہ باتیں ہم سن رہے ہیں کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب کچھ ہمارے پیچھے ہے. عمران خان وہ اب ان سارے ایشو سے آگے نکل چکے ہیں کیونکہ قوم ہم سے بھی آگے نکل چکی ہے. اچھا، تو دیکھیں یہ جو طور طریقے، جس طریقے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہوتی آئی ہیں، چاہے وہ آپ توشہ خانہ لے لو، کوئی بھی ایشو تو اب دیکھیں یہ طے ہو گیا ہے کہ اس نظام کے تحت یہ ملک نہیں چل سکتا. یہ اس موڑ پہ آ گیا ہے جس میں کہ ہم نے ری ڈیفائن کرنا ہے چیزوں کو. ہم عوام کے نمائندے ہیں. عوام کو جو یہ پریزیڈنٹ سسٹم ہے وہ کیڑے مکوڑے بھیڑ بکریاں سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ ان کو بھیڑ بکریاں سمجھتا ہے تو ان کے جو نمائندے ہیں، چاہے ہم اپنے آپ کو بہت کچھ بھی کہیں کہ جی میں سینیٹر ہوں، یہ کہیں کہ جی میں ایم این اے ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، یہ سب ڈھکوسلے ہیں. یہ فساد ہے. فساد کے ذریعے نہیں چل سکے گی. یا اس ملک میں پیور ڈکٹیٹرشپ آنی چاہیے یا اس ملک میں پیور جمہوریت آنی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چکر ہے کہ ذمہ داری میری ہو، ذلیل میں ہوں کہ جی پرفارم آپ نہیں کر سکے، پاور کہیں اور ہو. یہ اس سے چلے سر، اس پہ پروگرام کو سیگمنٹ کو سمیٹتے ہوئے میں ایٹ لیسٹ یہ بات ضرور کہوں گی کہ اب پی ٹی آئی بھی جو ہے مور اور لیس اس معاملے میں کہ پاور کی ساتھ رسپانسبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی، اس پہ معاملے میں پی ایم ایل این کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے قریب آگے، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے اپنے دور حکومت ختم ہونے کے بعد.